علامہ مجلسی نے کتاب بہار الانوار میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے ایک تمیمی شخص حضرت کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، یا امیر المومنین، اصحاب رس کے بارے میں فرمائیں کہ وہ کتنے لوگ تھے، کس زمانے میں تھے اور ان کا بادشاہ کون تھا، اس کا مسکن کہاں تھا، اللہ نے ان کے پاس کوئی پیغمبر بھی بھیجا تھا اور وہ کیسے ہلاک ہوئے، ان کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہوئی۔ قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور خندوق والوں اور قوم سمود نے اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ حضرت نے فرمایا، اب تک یہ مسئلہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا اور میرے بعد کسی کو بھی اس کا علم نہ ہوگا، بلکہ میرا بیان ہی نقل کرے گا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ یہ کس دن نازل ہوئی یا کس رات نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی یا مکے میں اتری، جنگل میں نازل ہوئی یا پہاڑ پہ اتری، اور میرے سینے میں علوم کے سمندر موجزن ہے، لیکن افسوس کے علم کے متلاشی کم ہیں، اور میں بھی عنقریب تم سے چلا جاؤں گا اور پھر تمہیں ندامت ہوگی۔ اب تمہیں اصحاب رس کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اصحاب رس ایک صنوبر پرست قوم تھی۔ صنوبر کو شاہ درخت بھی کہتے ہیں، اور اسے یافس بن نوح نے اگایا تھا، اور وہ درخت ان کے زمانے تک ویسے کا ویسا سرسبز و شاداب تھا۔ یہ درخت ایک روشناب نامی چشمے کے کنارے واقع تھا، اور یہ درخت سلیمان بن داؤد رضی اللہ عنہ کے بعد بھی باقی تھا، اور یہ اصحاب رس آذربائیجان کے قریب رودارس کے علاقے میں نمودار ہوئے۔ ارس نامی نہر کے کنارے 12 شہر آباد کیے گئے تھے، اور یہ سب کے سب کوہ البرز کے دامن میں واقع تھے۔ اس زمانے میں کوئی نہر بھی نہرات سے زیادہ میٹھی اور پر رونق نہ تھی، اور ان کے آباد کردہ شہروں سے زیادہ کوئی شہر بھی زیادہ پر رونق اور پرکیف نہ تھا۔ اسفندیار اس زمانے کے بادشاہ کا دارالحکومت تھا۔ اس بادشاہ کا نام ترکوس بن عابور تھا۔ بعض مورخ اس کا نسب آل سمود سے اور بعض نمرود کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ بادشاہ ایک دوسرے بادشاہ پیرزن بن گودرز کا ٹیکس گزار تھا۔ انہوں نے صنوبر کے درخت ہر شہر میں اگا رکھے تھے، اور نالیاں بنا کر اس روشناب چشمے کا پانی ان درختوں تک پہنچاتے تھے، اور ان لوگوں نے اس چشمے کا پانی اپنے اوپر اور اپنے حیوانات پر بھی حرام قرار دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو پانی ہمارے خداؤں کی زندگی کا ذریعہ ہو وہ ہم پر حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس چشمے کا پانی پی لیتا تو یہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ ہر مہینے کی ابتدا میں انہوں نے ایک عید کا دن مقرر کیا ہوا تھا، جس دن یہ سب لوگ ایک شہر میں اکٹھے ہوئے اور اپنی توفیق کے مطابق قربانی بھی ساتھ لاتے۔ جب سارے لوگ جمع ہو جاتے تو اسی درخت پر ایک منقش ریشمی چادر ڈال دیتے اور پھر اپنی اپنی قربانی کو ذبح کر دیتے تھے۔ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو جلانا شروع کر دیتے اور کافی آگ بھڑکاتے۔ جب آگ سے دھواں نکلتا اور ان کو کچھ نظر نہ آتا، اسی وقت یہ گڑ گڑاتے اور رو رو کر صنوبر کے درخت سے التجا کرتے کہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں سے درگزر فرما۔ ان کے جواب میں شیطان دھیمی دھیمی آواز میں انہیں کہتا کہ تم مطمئن ہو، میں تمہاری قربانیوں سے خوش ہوں اور میں تم سے راضی ہوں۔ جب یہ آواز وہ سنتے تو خوشی خوشی اٹھتے اور شراب و کباب کی محفلیں آراستہ کر کے نغمات گانا شروع کر دیتے۔ اسی طرح ایک دن رات ان کا یہ سلسلہ جاری رہتا، اور ہر ماہ کا آغاز ان کے لیے یوم عید ہوتا۔ اہل عجم نے اپنے مہینوں کے نام انہی شہروں کے نام پر رکھ لیے ہیں، مثلاً آبا نسا اور آذر ماہ وغیرہ۔ ان کا یہ سلسلہ ہر ماہ ہر شہر میں تبدیل ہوتا رہتا۔ آخر کار عید کا جشن دارالحکومت اسفندیار میں آ پہنچا۔ چونکہ یہ دارالحکومت تھا، اس لیے اب دگنا قربانیاں تیار کی گئی، اور وہاں صنوبر کے درخت کے پاس ایک ریشمی خیمہ نصب کیا جاتا، اور اس کے 12 دروازے بنا کر ہر دروازے پر ہر شہر کے مخصوص لوگوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہ خیمہ مختلف حیوانات کی صورتوں سے مزین کیا جاتا۔ حسب سابق جب قربانیاں ذبح کی جاتی تو بڑی آگ روشن کر کے قربانیوں کو جلانا شروع کر دیتے۔ جب آگ سے اتنا دھواں اٹھتا کہ نظر کچھ نہ آتا تو اس وقت یہ لوگ آہوزاری کرنا اور گڑگڑانا شروع کر دیتے تھے، اور درخت کو خدا سمجھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ شیطان جب ان کی یہ حالت دیکھتا تو صنوبر کے درخت کو زور سے جھٹکا دیتا اور ہلاتا اور بآواز بلند کہتا، تمہیں مبارک ہو، تمہارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں،
اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی تم پر اسی طرح مہربان رہوں گا۔ شیطان کی یہ آواز سن کر یہ لوگ سجدہ سے سر اٹھاتے اور خوشی خوشی شراب کی محفل سجاتے اور اتنی شراب خوری کرتے کہ مست اور بے ہوش ہو کر زمین پر پڑے رہتے۔ یہی سلسلہ 12 دن تک جاری رہتا اور پھر 13ویں دن یہ تمام لوگ اپنے شہروں کو چلے جاتے۔ جب ان لوگوں کی سرکشی اور بغاوت تول پکڑ گئی تو خدا نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل کے فرزند یہودا کی اولاد میں سے تھا۔ اس نبی کا نام حنظلہ تھا، اور حنظلہ بن صفوان سچائی اور حقیقت پسندی میں اتنا مشہور تھا کہ لوگ انہیں حنظلہ الصدق کہتے تھے۔ آخرکار خدا نے اسی حنظلہ کو حکم دیا کہ اپنے ملک شام کو چھوڑو اور ان اصحاب الرس کو دعوت و توحید دو اور خدا کا دین سکھاؤ۔ نبی خدا نے پہنچ کر تبلیغ دین شروع کی اور کافی عرصہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے نبی کی کوئی بات نہ مانی۔ آخرکار نبی نے دعا مانگی کہ خدایا اس قوم پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے نبی کی بددعا قبول فرمائی اور ایک پرندہ جو ان کے قریب پہاڑ پر رہتا تھا ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ اس پرندے کو یہ لوگ انقا کہتے تھے۔ وہ پرندہ شہر میں آتا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا اور کھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان لوگوں کے دیکھتے دیکھتے ان کے بچوں کو مارتا رہتا۔ اس عذاب سے لوگوں میں وحشت اور دہشت پھیل گئی۔ آخرکار وہ نبی کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے نبی خدا سے دعا مانگو کہ یہ پرندہ ہلاک ہو جائے اور ہمیں اس عذاب سے نجات ملے۔ اگر ہمیں اس عذاب سے نجات مل گئی تو ہم ایمان لائیں گے۔ نبی نے دعا مانگی اور آسمان سے بجلی گری اور وہ پرندہ ہلاک ہو گیا۔ انہیں عذاب سے نجات مل گئی، لیکن اس کے بعد بھی وہ نہ ایمان لائے اور نہ ہی پیغمبر کی اطاعت کی، بلکہ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ پھر حضرت حنظلہ نے خدا سے شکایت کی۔ ایک دن عید کا جشن شہر اسفندیار میں منایا جا رہا تھا کہ پیغمبر خدا وہاں آ گئے اور لوگوں کو دیکھا کہ درختوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے خدا سے التجا کی کہ خدایا یہ لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں جو کوئی نفع و نقصان نہیں دیتے، لہٰذا اپنی قدرت سے ان درختوں کو خشک کر دے۔ صبح ہوئی تو تمام درخت خشک ہو چکے تھے اور ان کے پتے وغیرہ جڑ چکے تھے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وحشت زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے حنظلہ نے ہمارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے، کچھ کہنے لگے نہیں ہمارے خدا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی رونق کو ہم سے پناہ کر لیا ہے۔ الغرض طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ حضرت حنظلہ نے انہیں فرمایا تم ان درختوں کو چھوڑو اور خدائے واحد کی عبادت شروع کرو۔ لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور فیصلہ کیا کہ اس پیغمبر خدا کو قتل کر دو۔ تجویز یہ سوجی کہ صنوبر کے درخت کے پاس ایک کنواں کھودا جائے۔ جب پانی نکلنے لگا تو انہوں نے لوہے کے ٹکڑے اس میں ڈالنا شروع کیا اور پانی کنویں سے نکالتے رہے۔ آخرکار انہوں نے نبی کو پکڑ کر اس کنویں میں اوندے منہ ڈال دیا اور اوپر پتھروں سے اس کنویں کا منہ بند کر دیا اور اوپر نہر کا پانی چلانا شروع کر دیا، چونکہ لغت میں رس کنویں کو کہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب رس کہتے ہیں۔ کنویں کا منہ بند کرنے کے بعد صبح سے شام تک نبی کی آہ و بکا سنتے رہے کہ وہ کہتے تھے اے میرے سردار، میرے مکان کی تاریکی اور مصیبت کی سختی کو تو جانتا ہے، میرے بے بسی اور بے چارگی پر رحم فرما اور میری روح جلدی قبض فرما اور میری دعا جلد قبول فرما۔ اس کے بعد اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان اصحاب رس کو فوراً ہلاک فرما۔ شاید انہوں نے سوچا تھا کہ مجھے ان کا علم نہیں یا میرے علم کی وجہ سے یہ مغرور ہو چکے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ رزق میرا کھاتے ہیں اور عبادت میرے غیر کی کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے پیغمبر کو بھی قتل کر دیا ہے، گویا کہ ان کے عادات و افعال کا مجھے علم نہیں، حالانکہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ مجھے اپنی ذات کی قسم انہیں ایسا عذاب دوں گا جو کائنات کے لیے باعث عبرت ہوگا۔ عید کے موقع پر یہ تمام لوگ جمع تھے کہ تیز رفتار سرخ آندھی چلی۔ یہ لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے، پھر زمین گندک کی مانند ہو گئی، اوپر سے سیاہ بادل آیا جس سے آگ برسنے لگی، ہوا چلتی رہی، آگ بڑکتی رہی اور یہ لوگ جلستے گئے، حتیٰ کہ ان 12 شہروں کا ایک باسی بھی باقی نہ رہا۔